قبلہ اجازت یا علی۔ مجھے ایک دو احکامات ہیں، بہرحال گلا جس قدر بھی ساتھ ہے نوکری کے لیے بی کی میں حاضر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں جو روزے اربعین ہے، ارمان جناب ثانی زہرا کا نام ہے اربعین، میں بی کا ہی نوحہ آپ کی خدمت میں ہوں، بی کی بارگاہ میں، مالک کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں کہ جب میری شہزادی اپنے بھائی کا چہلم منانے پہنچی ہے تو اس نے جو بھائی کی قبر پہ بیان کیے ہوں گے، آپ رونے والوں کی نظر اللہ آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ مقدر والے ہیں جو اربعین کا روز مولا کے دیار میں آپ سب کو نصیب ہوا ہے، پروردگار جو نہیں آ سکے انہیں بھی جلد از زیارت کربلا عطا فرما۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے، جاؤں گی اب مدینہ، جاؤں گی اب مدینہ، چہلم تیرا منا کے، یا زہرا جاؤں گی اب مدینہ، جاؤں گی اب مدینہ، چہلم تیرا منا کے، بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ اب بخل کر کے نہ روئیے گا، میں یہاں سے نوحہ پڑھ رہا ہوں شہزادی کا۔ ارے کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، ارے کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی، کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی، ارے بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے، بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ میں بھی آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ قبلہ میں بیان پڑھ رہا ہوں، عجیب بیان ہے شہزادی کا۔ ارے گھر جا کے کیا کروں گی، گھر جا کے کیا کروں گی، پہلو میں ہی سلا لو، ارے اکبر اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربت کی جا دلا دو، اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربت کی جا دلا دو، ارے مالک ہو تم تو بھائی جاگیر کربلا کے، بھیا میں آ
بچا کے ارے سجاد سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری ارے کھائے ہیں تازیان کھائے ہیں تازیان بنت علی نے پھر بھی لے آئی شامیوں سے وارث تیرے بچا کے ارے بھیا 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 تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے ارے بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے ارے پہچان لوگے مجھ کو حالت بدل گئی ہے چلتی ارے چلتی ہے یہ ضعیفہ بھائی کمر جھکا کے ارے چلتی ہے یہ ضعیفہ بھائی کمر جھکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے آخری تو بس سنیے امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے یہ ہے ارمان جناب ثانی زہرا امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے ارے جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے ارے روئے گی آج زینب فرش عزا بچھا کے یہ کہے آخری بہن سنیے یہ کہے کہ تکلم یہ کہے کہ اے تکلم اٹھی علی کی بیٹی یہ کہے کہ اے تکلم اٹھی علی کی بیٹی کہ عباس کی لخد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی ارے دکھلا دوں با وفا کو رسی کے نیل جا کے دکھلا دوں با وفا کو
رسی کے نیل جا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اگر اجازت دیں، جیسی تیسی بھی آواز ہے تو میں جناب ابو الفضل کی بارگاہ میں، جناب ثانیہ زہرا کی بارگاہ میں 2-3 بند پڑھوں. اجازت ہے حضور والا؟ یا امیر المومنین میری مدد فرمائیے مولا میں یہ مصائب پڑھ سکوں. غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا. بھائی شرما کے نہ رونا، روزے 40 ہے. اپنی آوازوں کو آزاد کرو، تکلف کر کے نہیں رونا. مقتل مظلوم کربلا کے 2-3 بند جت قدر میری آواز میرے ساتھ دے گی. غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا. ارے اکیلا رہ گیا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. ارے سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا. ارے تھا غل چراغے، تھا غل چراغے امامت ابھی بجھانا ہے. ارے زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. ارے یہ سن کے سنگ، یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا. ارے یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں، ارے کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا. ارے کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا. غریب زہرا کا زی پر سنبھلنا مشکل تھا، غریب زہرا کا زی پر سنبھلنا مشکل تھا. ارے علی و زہرا کو، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا. ارے حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا. حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا تھا. سنو مظلوم کربلا نے کس کو کس وقت میں یاد کیا سنو. ارے لگا جو تیر تو، ارے لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا. پکارا غازی کو،
پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، ارے لگی جو برچھی تو ارے لگی جو برچھی تو لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، ارے لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، ارے تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، ارے تماچا خولی نے مارا، تماچا خولی مارا تو بولے یا زہرا، ارے علی کو یاد، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گرتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گرتے ہوئے، ارے زمین پہ زین سے، ارے زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، ارے نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، قرار کس طرح اب شہر کو ایک پل آئے، ارے رکابے پیروں سے، رکابے پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، رکابے پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، پس لیا تمام پس لیا، شبتے نبی کی ٹوٹ گئی، یا زہرا یا زہرا آخری میں سن لو، ارے تمام پس لیا شبتے نبی کی ٹوٹ گئی، ارے رقم کیا ہے یہ آخری بہن، رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، اللہ اکبر، کسی ذاکر کی سنی ہوئی روایت نہیں ہے، مقتل کی روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو آخری بند، ارے رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، ارے بہن سے آگے، بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، بہن سے آگے کھڑی تھی
حسین کی دختر، ارے کہا یہ شمر سے، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، ارے میری سکینہ میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، ارے میری سکینہ میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، ارے تو رحم کرے میرے بالوں کو، تو رحم کرے میرے بالوں کو چھوڑ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ، یا حسین ابن علی، ایہا الشہید، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اشفع لنا، روز اربعین ذرا اور مل کے، یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ عزیزوں، جس مقصد کے لیے گھر سے چلے تھے وہ دن آ گیا۔ جب گھر سے چلے تھے تو جانتے تھے کہ کاظمین بھی جائیں گے، نجف بھی جائیں گے، لیکن جس کسی نے پوچھا کہا کربلا جا رہا ہوں سے، پوچھا کربلا کیوں جا رہے ہو؟ کہا اربعین کے دن کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزوں، ایک بہن کی سواری آج پہنچ گئی۔ اس بہن نے دور سے قبر حسین کو دیکھا اور چلتے ناقے سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا۔ گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب حسین کی قبر تک آئیں، یعنی مجھے کہنے دو زینب حسین کی قبر پر ایسے آئیں جیسے حسین اکبر کے لاشے پر گئے تھے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم حسین کے۔ خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے حسین کے اصغر کے صدقے میں، حسین کے اکبر کے صدقے میں۔ عزیزوں، یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے کہتے تھے پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما،
تمہارے نام پر بلند ہوتی ہیں۔ تو ان آنکھوں پر رحم فرما جن میں ہمارے نام سے آنسو آتے ہیں۔ عزیزوں، ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہگار نہ ہو؟ میرے امام باقر نے فرمایا جو حسین پر اتنا رو جائے کہ آنسو رخسار تک آ جائے تو قلیلاً کا نام کثیراً، صغیراً کا نام کبیراً، چاہے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ۔ اب ایک اور دعا سناؤں۔ امام صادق کہتے سلام ان رخساروں پر جو قبر حسین سے مل کر عزیزوں، آج کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مصائب کے لیے، بس یہاں آئے ہو۔ اے سید کونین، بی بی کی نگاہیں آپ پر ہیں اس لیے کہ حدیث میں ہے تحضر عند قبر ابنها وتستغفر لزوارہ، سیدہ اپنے بیٹے کی قبر پر آ جاتی ہیں۔ حسین کا ظاہر بعد میں استغفار کرتا ہے، سیدہ اس کے گناہوں پر پہلے استغفار کرتا ہے۔ یا زہرا، ایک غربت یاد دلا دوں، انشاءاللہ بہت روئیں گے، مجھے پڑھنا تو حسین کے بارے میں ہے، لیکن جب تک سیدہ کونین حسین کی ماں کے لیے کم سے کم جملے نہ کہہ دوں تو حق نہیں ادا ہوگا۔ دیکھو حسین بہت غریب ہے لیکن لاکھوں لبیک یا حسین کہنے والے ہیں۔ ذرا سوچو اس وقت قبر سیدہ کس حال میں، حسین کی ماں کی قبر مسمار ہے۔ اللہ اکبر، چہلم آ گیا۔ عزیزوں، چہلم کا مطلب کیا ہے؟ عباس کے شانے کٹے ہوئے 40 دن گزر گئے، حسین کے ذبح ہوئے 40 دن گزر گئے۔ اللہ اکبر، قاسم کا لاشا پامال ہوئے 40 دن گزر گئے، اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی 40 دن گزر گئے۔ دیکھو چہلم کی زیارت ہے مومن کی علامت۔ کہاں مجھ جیسا گناہگار، کہاں مومن، یہ حسین کا صدقہ تھا۔ میں چہلم پر یہاں پہنچ گیا، میرے مولا نے کہا تو مومن بن گیا۔ عزیزوں، کل کی مجلس سے ایک جملہ دوہرا دوں، بہت سے مومنین نئے بھی نظر آ رہے ہیں اور ظاہر مصائب تو میں بدل نہیں سکتا۔ جب بی بی آئی تھی نا قبر حسین پر، خدا حسین کا واسطہ ہے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہے، ایسے گریہ کیجئے گا انشاءاللہ بی بی راضی ہو جائیں۔ آئیں قبر حسین پر، حسین تو امام ہے نا، جب انسان کسی بڑے سے بات کرتا ہے بہت سے ارمان دل میں رہ جاتے ہیں، لیکن زینب اور عباس برابر ہے۔ قبر حسین پر آ کر ضرور بیان کیے ہوں گے لیکن اصل داستان اس وقت سنائی ہوگی کہ جب یہ بہن غازی کی قبر پر پہنچی ہوگی اور کہا ہوگا عباس تو چلا گیا، سکینہ تماچے کھاتی رہی، عباس تو چلا گیا، زینب کے بازوں میں رسیاں باندھی گئی، عباس مجمع عام نہ ہوتا، شالوں سے ردا کو ہٹا کے بتاتی، رسیوں کے نشان۔ آج کوئی ماتم کرتے کرتے مر جائے، غش میں آ جائے، حق یہ ہے، حق یہ ہے۔ یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میری بد نصیبی ہے، یہ میری بد نصیبی ہے کہ میں مصائب سنتا رہوں۔ بس میں سنا دوں، زیارت ناہیہ سے کچھ جملے سنانے ہیں مجھے، کچھ واقعات تھے زائرین کے، وہ اب طبیعت منقلب ہے، وہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ ہاں لیکن ایک مقام آپ کا، ایک جملہ سن لو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ ایک شخص کا لاشا تھا، وصیت تھی اس کی کہ مجھے مولا علی کے حرم میں دفن کرنا۔ دیکھو تمہارا احترام کتنا ہے، جب ظاہر امام حسین بن گئے ہو تو ائمہ کتنا احترام کرتے ہیں آپ کا۔ وصیت تھی مجھے مولا علی کے حرم میں دفن کرنا۔ مولا علی نجف کے خدام کے خواب میں آئے، کہا وہ بہت گناہگار ہے، خبردار آنے نہیں دینا اس سے، کل جنازہ آئے گا نہیں آنے دینا اس سے، وہ قابل نہیں ہے میرے حرم میں آ سکے۔ سارے خدام باہر جمع ہو گئے، کوئی جنازہ نہیں آیا۔ کہتے پتہ نہیں مولا نے حکم دیا تھا جنازہ کیوں نہیں آیا۔ 3-4 دن گزرے تو مولا پھر خدام کے خواب میں آئے، کہا وہ آ رہا ہے، اب اسے آنے دینا یہاں پر۔ خادم نے سوال کیا کہ مولا
3 دن پہلے تو روک دیا تھا آپ نے، کہا کہ ہاں وہ میرے حرم نجف کی طرف آ رہے تھے، لیکن راستہ کوئی اور لے لیا اور کربلا پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ وہ کربلا پہنچ گئے، اس کے کفن پر انہوں نے کربلا کی خاک ڈال دی ہے۔ وہ گناہگار ہے لیکن اب میرے حسین کا ظاہر بن کر آ رہا ہے۔ اسے آنے دینا، وہ میرے حسین کا ظاہر ہے۔ بس میں عزیزوں جملے پڑھتا جاؤں گا۔ یہ زیارت ناہیہ اے امام زمانہ علیہ السلام، مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہیں اس وقت، روضہ عباس میں ہے یا بین الحرمین ہے یا روضہ امام حسین پر ہے، اللہ جانے امام زمانہ کہاں پر ہے۔ کسی زائر کے ساتھ ہے، کسی مجلس میں اپنے جد کے مسائل سن کر مولا خود رو رہے ہیں، مجھے نہیں پتا مولا کہاں پر ہے۔ مولا جہاں کہیں بھی ہیں ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا مولا، آپ کے آنے سے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ مولا میں آپ کے جملے پڑھنے لگا ہوں مصائب کے۔ اچھا خطیب کو جملے کہہ دینا مصائب میں تو کبھی شک دل میں خیال آ جاتا، نہیں آنا چاہیے لیکن آ جاتا ہے، پتہ نہیں مقتل میں تھا یا نہیں تھا۔ اب جو سنا رہا ہوں زیارت ناہیہ سے سنا رہا ہوں، یہ میرے امام زمانہ کے جملے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا عزیزوں، آپ جانے امام زمانہ علیہ السلام جانے۔ سلام اس پر کہ جس کی قبر کی خاک میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے۔ سن لو تمہید، پھر میں مصائب پاتا ہوں۔ سلام اس پر کہ جس کے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سلام اس ذات مقدس پر جو خاک اور خون میں آلودہ تھا۔ سلام اس پر اب یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے جملہ آ رہا ہے، سلام اس مظلوم پر جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا۔ سلام اس پر جس کے غم میں آسمان کے فرشتے رو رہے تھے۔ سلام ان کے روبانوں پر جن میں خون تھا۔ سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا حسین کتنے پیاسے تھے، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا، لیکن 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ سلام ان شہداء پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ سلام ان کی ارواح پر جن کو قتل کے بعد لوٹ لیا گیا۔ سلام ان جسموں پر جن کو برہنہ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سلام ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ دیا گیا۔ جانتے ہو نا ایک لعین تھا حسین کی انگشتری لینا چاہتا تھا، جب نہ نکل سکی کیسے کہوں حیا آتی ہے غازی کے حرم کے سامنے۔ مولا کی انگلی کاٹ کر لے گیا۔ سلام ان مقدس سروں پر جنہیں نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ سلام ان مستورات عصمت پر جن کو بے ردا کر دیا گیا۔ السلام علی علی الکبیر، سلام علی اکبر پر۔ السلام علی الرضیع الصغیر، سلام شیر خوار علی اصغر پر۔ سلام ان بدنوں پر جنہیں قتل کے بعد لٹکا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سلام اس پر جس پر جبرائیل نے فخر کیا۔ سلام اس پر جس کا جھولا میکائیل نے جھلایا۔ اچھا جب کسی کی موت ہو جائے تو غسل دیا جاتا ہے نا، حسین کو کیسے غسل دیا گیا میں سن لینا۔ سلام اس پر جسے اس کے خون سے غسل دیا گیا۔ پھر سے کہوں سلام اس پر جیسے اس کے خون سے غسل دیا گیا۔ عزیزوں اگر تھک بھی گئے ہو نا، مجھے پتا ہے موقف سے آ رہے ہو، چلتے چلتے آ رہے ہو۔ اچھا جب چلتے چلتے آ رہے تھے، میں نے 2 دن پہلے بھی مجلس میں سوال کیا تھا، اس پورے کربلا میں کوئی پیاسا دکھا تمہیں؟ اس پورے کربلا میں کوئی بھوکا دکھا تمہیں؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں کوئی ایک خاتون بھی بے ردا دکھی یہاں پر؟ حسین کی اس بہن کا صدقہ جس کی چادر کو ظالموں نے چھین لیا۔
مجھے پتا ہے کئی دنوں سے مجلس کر رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، کئی دنوں سے زیارت پر ہو، چل کر آئے ہو، لیکن تھکن نہ آنے دینا، آج کے لیے تھکن نہ آنے دینا۔ دیکھو چند ساعتیں رہ گئی ہیں، اب 40 کا دن گزر رہا ہے، مغرب آ جائے گی، 40 ختم ہو جائے گا، پھر الوداع مولا، خدا حافظ مولا، پھر یہی ہوگا نا۔ لہذا جتنا وقت ہے رو کے گزار لو۔ امام زمانہ علیہ السلام کا جملہ ہے، میں پڑھ رہا ہوں، سخت جملہ ہے، دل پر چوٹ لگے تو معاف کرنا۔ سلام اس پر جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے ابن شبیب، جب کسی بھی بات پر رونا آئے فَابْكِ لِلْحُسَيْنِ، حسین پر رونا، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ، حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب گوسفند کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے پانی پلاتے ہیں، حسین پیاسے ذبح ہوئے، جب ذبح کرتے ہیں تو دوسرے جانوروں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا کہ بہن زینب دیکھ رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ امام نے کیوں کہا؟ شاید اس لیے کہ جب گوسفند کو ذبح کرتے ہیں نا تو کوئی آ کے روکتا نہیں ہے کہ نہ مارو اسے۔ بہن دیکھ رہی تھی، 30,000 کے مجمع میں حسین ذبح ہو رہے تھے، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو آ کے کہتا یہ فاطمہ کا بچہ ہے، نہ مارو اسے۔ سلام اس داڑھی پر، سلام اس داڑھی پر جو خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ سلام ان رخساروں پر جن پر خاک تھی۔ جملہ ایک اور حوالے کر رہا ہوں، سلام ان دانتوں پر جن پر چھڑی ماری جا رہی ہے۔ پھر میرے امام زمانہ کہتے ہیں کہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا، ورنہ میں اپنی روح، اپنا جسم، اپنی مال، اپنی اولاد سب قربان کر دیتا ہے حسین آپ پر، لیکن اب میں کیا کروں گا؟ وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، صبح و شام آنسو بہاتا رہوں گا۔ میں اور آپ کتنا رو لیں، پانی کے آنسو بہاتے ہیں۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میں پانی کے نہیں، میں خون کے آنسو بہا کر روتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آ جاؤ آگے، بس میں نے جملے چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ اب امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے جد کی جنگ کا منظر، کہتے ہیں ملائکہ آسمان آپ کے صبر پر حیرت کر رہے تھے، ظالموں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا اور زخم پر زخم لگا کر آپ کو مزمحل کر دیا تھا۔ اس وقت آپ کا کوئی ناصر اور مددگار نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی آپ صبر و ضبط کے ساتھ دشمنوں کو اپنی اولاد اور مستورات سے ہٹا رہے تھے۔ یہ جملہ پہنچ گیا۔ یہ ظالم لعین چاہتے تھے حسین کی زندگی پر حملہ کر دے، یہاں تک کہ دشمنوں نے آپ کو زخموں سے چور کر کے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا۔ جو میرے مولا نے فرمایا ہے کہ سلام اس شہید پر کہ جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، اور لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے آپ کو کچلنے لگے تھے۔ یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ مولا حسین کا لاشا بعد میں تو پامال ہوا، زندگی میں لشکر کے گھوڑے آپ کو اپنے سموں سے، گھوڑے اپنے سموں سے آپ کو کچلنے لگے تھے۔ ظالم ستمگر اپنی تلواریں لی آپ پر ٹوٹ پڑے تھے، آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا۔ عزیزوں، یہ سخت جملے یا حسین کہہ کے رونا۔ آپ اپنے دست و پا کبھی پھیلا لیتے تھے، کبھی سمیٹ لیتے تھے۔ نہیں، ابھی جملے کا حق نہیں ادا ہوا۔ ذرا سوچو، ماں سیدہ دیکھ رہی تھی، آپ اپنے ہاتھ اور پیر کبھی پھیلا لیتے تھے، کبھی سمیٹ لیتے تھے۔ آگے کہا، اور آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔
حسین جانتے تھے سکینہ یتیم ہو جائے گی، حسین جانتے تھے سکینہ کو تماچے لگنے کا وقت قریب آ گیا۔ آپ کا گھوڑا بہت تیزی سے ہنہناتا ہوا خیام کی طرف دوڑا۔ دیکھو دو لاشیں تھے ایسے جو خیام میں نہیں آئے، ایک عباس کا لاشا، وصیت کر دی تھی کہ مولا میرا لاشا نہ لے کے جائیے گا، ایک خود حسین کا لاشا، اس لیے کیونکہ لانے والا ہی نہیں باقی بتا، لہذا ذوالجلال نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا اور دوڑا خیام گاہ کی طرف۔ جب بیبیوں نے آپ کے رہوار کو بے سوار، امام زمانہ کا جملہ ہے، بیبیوں نے آپ کے رہوار کو بے سوار آتا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیموں سے باہر نکل پڑے۔ بال بکھرائے ہوئے جو منہ کا تماچوں کا پرسا کرنا چاہتے اب بے قرار ہو کر خیموں سے باہر نکل پڑی، اس حالت میں کہ بال بکھرائے ہوئے اور اپنے چہرے پر تماچے مارتی جاتی تھی۔ ابھی ختم نہیں ہوا، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا، قابض لحیتہ، اس نے آپ کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ اور اپنا کل خنجر آپ کی گردن پر چلا رہا تھا۔ آپ نے اپنے دستوں پر ساکن کر لیے تھے، آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ فَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَةٍ، عزیزوں آواز آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا تاریخ میں ملتا ہے، ایک ایرانی خطیب کا کلپ بھی پہنچا ہوگا، مقتل کا جملہ ہے، شمر نے کچھ ضربتیں لگائیں، یہ ملعون پیچھے ہٹ گیا۔ ایک ظالم اور آیا، اس نے نیزہ، ایک جملہ ہے، السلام علی المنحور بالورا، سلام اس پر جسے پشت سے نہر کیا گیا۔ ایک ظالم نے پشت سے نیزہ حسین کی گردن پر مارا، پھر پیچھے ہٹ گیا، پھر شمر دوبارہ آیا، حسین ذبح ہونا شروع ہوئے، بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ قم کے عالم سے میں نے سنا ہے 13 ضربتیں لگیں، انبیاء دیکھ رہے تھے، ملائکہ دیکھ رہے تھے، پہلی ضربت لگی، آدم علیہ السلام بلند ہو گئے، کہا پروردگار یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا۔ کچھ ضربتیں اور لگی، ابراہیم علیہ السلام بلند ہو گئے، کچھ ضربتیں اور لگی، عیسیٰ اور موسیٰ بلند ہو گئے، حد یہ ہے کہ کچھ ضربتیں لگی، محمد مصطفیٰ بلند ہو گئے، کہا پروردگار میرا نواسا مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ علی مرتضیٰ اٹھے، آخری جملہ حسین نے کہا اماں، حسین نے کہا اماں سب جا رہے ہیں، تو حسین کو چھوڑ کے لڑ۔ سیدہ کو پرسا دیتے ہوئے اسی مقام سے بیٹھ کر کہنا یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ دو جملے سن لو بس عزیزوں، زینب یہ سب دیکھ کر چلی تھی کربلا سے کوفہ۔ چہلم کے لیے ایک جملہ کہہ دوں بس، رو چکے، مجھ میں بھی تابع بیان نہیں، سینے میں طاقت نہیں، میر بھائی مکمل پڑھ چکے، اب نوحہ خان پڑھیں گے۔ بی بی یہ سب دیکھ کر چلی، کوفہ پہنچی، شام پہنچی،
शाम में रिहाई मिली। सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा क्या हुक्म है? कहा बेटा सज्जाद, बहन भाई का मातम नहीं कर सकी है। सोचो जिसने ये देखा हो और मातम ना कर सकी हो। का तबर्रुकात वापस किए जाए। तबर्रुकात वापस आए। क्या क्या वापस आया? चादर ज़ैनब वापस आ गई, सकीना की बालियां वापस आ गई, सकीना की बालियां वापस आ गई। सर आना शुरू हुए। एक सर आया कासिम का, उम्मे फरवा उठी, ऐ मेरे माँ जाए। अकबर का सन आया, उम्मे लैला उठी, ऐ मेरे माँ जाए, माँ तुझ पर रो नहीं सकी। अब्बास का सर आया, एक बीबी उम्मे कुलसूम बुलंद हुई। यहां तक एक सर आया, हर बीबी अपने मकाम से खड़ी हुई, कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अजीजों, मुझे जुमला कहना है, गिरिया को थामना नहीं, खुदा हुसैन का वास्ता है। बीबी ज़ैनब ने हुसैन का सर लिया, रोने लगी। शाम की औरतें देख रही थी, दो सर थे। कहती है लगती है इसकी मां जिंदा नहीं है। या हुसैन या हुसैन, मातम कर लो, या हुसैन या हुसैन। क्या लगता है इसकी मां जिंदा नहीं है? और मोहम्मद के सर थे। बीबी ने फरियाद की, मैं इनकी दुखियारी मां हूं, अपने हुसैन पर रो हूं, ये ओलो मोहम्मद। वहां से कारवान चला, एक मंजिल आई। मदीने का रास्ता अलग था, करबला का अलग था। फिर सज्जाद आए, यह है अजमत सानी ज़हरा। का फूफी अम्मा क्या हुक्म है? का बेटा सज्जाद, बहन भाई की खबर नहीं देख पाई अभी तक। बेटा मुझे खबर हुसैन पर ले चलो। काफिला आ रहा था, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पहले से थे कब्र हुसैन पर। अतिया कूफी गुलाम है जाबिर के। जाबिर को नजर नहीं आता, बहुत कम नजर आता है। अतिया कहते हैं, ए जाबिर, कोई लश्कर आ रहा है। जाबिर कहते हैं शायद दुश्मनों का लश्कर ना हो, एक तरफ महफूज जगह चले गए। देखते रहे। अतिया कूफी कहते हैं नहीं जाबिर, कुछ बीबियां भी साथ में आ रहे हैं। अजीजों, इस जुमले को समझ सको तो बहुत रोगे। अब जो कहने लगा हूं, मैंने तारीख में ये तो देखा कि अतिया कूफी ने ये कहा कुछ बीबियां नजर आ रही हैं, ये नहीं कहा कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं। बच्चे जो गिरते गए, पामाल होते गए थे। एक बच्ची जिंदाने शाम में रह गई थी। जब जिंदान से निकल रहे थे ना, एक बीबी बार बार जिंदान से आती थी, एक मासूम सी कब्र से लिपट जाती थी। कहती थी बीबी ज़ैनब, इसे छोड़ के कहा जाओ। ऐसा किया, तेरी सबसे ज्यादा तमन्ना थी रिहाई मिलेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये असगर की मां उमर रबा थी, ये सकीना की मां उमर रबा थी। चहलुम पर आ गई बीबियां करबला में। यहां भाई का मातम किया, और मातम करने के बाद अब पलटी। बीबी ने आकर, ये बहन तो जरूर किया था, हर चहलुम की मजलिस में सुनते हो, लेकिन ना सुनाओ तो मजलिस पूरी नहीं होगी। बीबी ने आकर क्या कहा था? ऐ भैया, वापस आई हूं, लेकिन तेरी अमानत शाम के जिंदान में छोड़ के आई। यहां से बीबी गिरिया करके चली। कब्र हुसैन को धूप में देखा। उम्मे रबाब ने मौला से वादा किया, ऐ आका, रुबाब मरते मर जाएगी, साये में नहीं बैठेगी। अजीजों, शाम वतन आ रही है। ये बीबियां मदीने पहुंची। ये बीबियां मदीने पहुंची। सबसे पहले बीबी ज़ैनब गई कब्र रसूल पर, और कब्र रसूल पर हुसैन का खून भरा कुर्ता रख दिया। कहा, नाना बहुत दूर से आई हूं, तुम पूछोगे क्या सौगात लाई हो। अम्मा, नाना, हुसैन का खून भरा कुर्ता दो या अली असगर का चला हुआ झूला दो।
اچھا فطرت کی بات ہے، اگر بیٹی پر کوئی تکلیف آ جائے نا، ظلم ہو جائے، بیٹی نہیں کہتی کسی سے بھی، شوہر سے بھی چھپا لیتی ہے، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے، زینب نے بہت ضبط کیا تھا، تازیانے لگے تھے، ضبط کیا تھا، رسیاں بندی تھی، ضبط کیا تھا، لیکن زینب قبر زہرا پر آئی، کاما زینب لٹ گئی، غش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ آخری جملہ، وہاں سے اٹھی، آئی اپنے گھر میں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، عبداللہ ابن جعفر طیار بی بی زینب کے شوہر ہیں، جانتے ہیں قافلہ آ گیا ہے، بی بی آنے لگی ہیں، جیسے بی بی آنے لگی، کہا معظمہ یہ فاطمہ کی بیٹی کا گھر ہے، کہا عبداللہ کیا آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا؟ میں فاطمہ کی بیٹی، بی بی داخل ہوئی، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اب تک حسین کو یاد کیا تھا، اکبر کو یاد کیا تھا، اول محمد کا ماتم نہیں کیا تھا، بی بی گھر میں داخل ہوئی، اول محمد کے حجرے نظر آئے، کہا رے میرے شیرو، ماں تم سے شرمندہ ہے، تمہارا ماتم نہ کر سکی، ماں تم پر قربان، یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم کفن پوا نہ سکی، بڑا ارمان ہے تینوں
کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی ہائے بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی سب بولے نام حسین ارمان ہے تینوں ہاں جی ثانی بھائی شہید کربلا تیری قبر بڑھا نہ سکی ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بڑا ہے تینوں کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینوں تو کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تیرے تو بات سکی تیرے تو بات لینا خیمے سارے نے تیری سکینہ نزالے دھماچ مارے نے میں تیری لاڈلی نوشے تو چھڑا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بولے کفن پوا نہ سکی بیگانے داس جو بھول گئی اپنے سارے والا تیرا دا صدمہ حسین تیری قسم او تیرا زین تو گرنا مگر بھلا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی یتیم بالا نو لب لب میں نے آدھی لیا تمام راز ہنا دے علی سڑا لیا میں تیری لاش تے تایو حسین آ نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی اے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں اے خاک ہے سر میں سفر میں اے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں اے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں اے خاک ہے سر میں کب ہوگی رہا قید سے کب ہوگی رہا قید سے کب جائے گی گھر میں زینب ہے سفر میں صدقہ خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں بگڑے ہوئے بالوں سفر میں بکھرے ہوئے بالوں سے بکھرے
سکینہ کو قبر میں زینب ہے سفر میں ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں سفر میں تاریخ تیری جنگ کو سفر میں ہر خاک ہے سر میں کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر سارے بڑا سارے مل کے روتے شبیر کو سارا کی لحد پر دیکھا ہمیں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر 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 دیکھا اپنا سر مار کے دیوار پہ رویا اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی اپنا بیزاری کو آتے ہوئے باہر دیکھا ہمیں ڈوبا مسافر
دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربلا کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربلا کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربلا کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا ساتھ بابا کے ہی مر گئی ہے سکینہ لوگوں ساتھ بابا کے ہی مر گئی ہے سکینہ لوگوں راس گردن پہ جو معصومان خنجر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربلا کا مسافر دیکھا فلیش بند کرو، فلیش بند کرو۔ سارا جایا داسرا غازی سارا جایا داسرا ماتم کرے ماتم سارا جایا داسرا سارا جایا داسرا ہاں جی، آج بھی بنتے حسین آج بھی بنتے حسین رو دیے آج بھی بنتے حسین رو دیے حسین رو دیے آج بھی بنتے حسین رو دیے میرے گھر تو چھڑا غازی سارا جایا میری جان خدا نہ پڑے میری جان خدا نہ پڑے خدا نہ پڑے میری جان خدا نہ پڑے میری جان تو بتا غازی سارا جایا داسرا غازی سارا جایا داسرا سارا جایا داسرا غازی سارا جایا 6 جگہ دو ہاں جی 6 جگہ تو حسین چھوڑے
Fayzara Jaya Ola kabon tara Shimra Raj. Zara Jaya हाँ जी शिमर Shimr Raj Raj Hussain Kumar Shimr Raj Raj Hussain Kumar Janda Shair Ghazi Sham Hai Sham Sham Hai Sham चल गए Naam Mawla Khattab Sham Hai Sham Sham Hai हेलो तेरी उम्र तेरी उम्मत के ज़ेवर पहन के ओ देखो नाना चली हूँ मैं शाम मैं देती तब तुझको भैया अभी हाँ जी मैं देती मैं देती कफन तुझको भैया सर सर पे रिदा मेरे होती घर होते खुले हाथ मेरे तेरे जख्मों को हाथों से धोती पागल तेरा सर सर पर रहना ओ देखो भैया चली हूँ मैं शाम यही वाला आ जाओ भाई मैं देती कफन तुझको भैया घर सर पे रिदा मेरे होती घर होते खुले हाथ मेरे जख्मों को हाथों से धोती पागल तेरा सर सर पर रहना ओ देखो भैया चली हूँ मैं शाम मेरे बच्चों को लेकर शाम तेरे बच्चों को लेकर शाम हाय शाम हाय तेरे बच्चों को लेकर गई मैं शमसर सारी रोती रही कभी गाजी का लहजा बदल के इन बाबा बहू बेटियों से क्यों करते नहीं हो कलाम जवाब देना भी सवाब है जवाब दे शाम हाय हमारी गशीदी और कुलसुम सभी खड़ी थी और पूरा कहना तेरे आबिद पे तारी नशी थी और कुलसुम सहमी खड़ी थी कभी देखूं मैं जख्मी सकीना जिसके दामन में आग लगी कभी
اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہیلو بھائی خان تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے دل کہاں ہو میرے دل کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں ابھی بیٹا تمہارا قتل میرے سامنے کھڑا ہے بیٹا تمہارا قاتل جانے کیوں ہنس رہا ہے چہرے بھی لگ گئی ہے جو کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں او بیٹا تمہارا قاتل جانے کیوں ہنس رہا ہے چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے مجھے میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں چھوٹا چھوٹا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ارے جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ظالم بھی ہنس رہے ہیں تیری آخری نشانی ارے کس طرح سے بچاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں
بھی دے موت دیا گھڑیاں گھڑے میں رہ گئی ہے زینب موت دیا گھڑیاں ماتم کرے ماتم ثانی نب کے تاریخ ویر دیوارا سے اچھی مردا صحیح کہے گی ہائے زینب کی موت والا اچھی مردا ہاں جی تو ویر دیوارا سے اچھی مردا سامنا بلی دے اڑتے غازی آوے رب شبیر دے لیے دھیان پاوی ہاں جی رب شبیر دے رب شبیر دے لیے بابا غربت دا دن دن تو پیاسی ہے ہماری مانگے دی رہ گئی ہے کون ادنا کیا ہے سوال یزید کرے دادے زینب رولی رہ گئی ہے کون ادنا کیا ہے سوال یزید کرے دادے زینب رولی رہ گئی ہے کون ادنا کیا ہے شاہی نہیں تیرے بابے بی بی زینب رولی پردیسیہا الراسیہا کوئی مدد کو آو الراسیہا کوئی مدد کو آو پردیسیہا الراسیہا کوئی مدد کو آو میری ماں زہرا دی پاگنا اچھا جی غازی بیرن ٹوٹ گیا رات منہ تمال کے اصغر دی آجے تو رات منہ تمال کے رات منہ تمال کے اصغر دی شبیر رو رو کے آتے رات منہ تمال کے اصغر دی شبیر رو رو کے آتے اور جڑا ماں بھی گئے نہیں سکتا ہے
گن آؤ تو سائی میں استقبال کرو رنگ پوشا کا دلال کرو بد خوب بازار سجا کے ہاں جی دیو تو شہر ملو آجو بھائی آجو دیوتا شہر دیوس دیکھو دیوتا شہر دیوس دیکھو ہر گھر تے مشل جلاؤ دن عید دیوانگ مناؤ بھر گیلے کپڑے پا کے اچھا ٹھیک کرو ہاں جی دیوتا شہر دیوس دیکھو دیوتا شہر دیوس دیکھو ماتا بھائی ماتا ہر گھر تے مشل جلاؤ دن عید دیوانگ مناؤ ہر گیلے کپڑے پا کے قیامت کا ہے سما شان لگی شام غریبا شان لگی شام غریبا قیامت کا ہے سما شان لگی شام غریبا قیامت کا ہے ابھی ثانی کا ہے سما چھان لگی شام غریبا مادر اکبر کا مادر اکبر سما
محمد آل محمد صلی اللہ علیہ متوجہ زیارت عزیز و امام حسین کے حرم کی طرف متوجہ ہو کر زندگی کا آخری چہلم سمجھتے ہوئے نہیں معلوم پھر کون زندہ رہے گا، پھر کون کربلا آ سکے گا، حسین حرم کی طرف حسین کی خواہر زینب کبریٰ کو پرسہ پیش کرتے ہوئے الوداعی سلام۔ اللہ اکبر، ماں تو ہے بس اون و محمد کی ماں۔ عزیزوں، یہ آپ جو گریہ کر رہے ہیں خاطر ایک جملہ کہہ دوں، میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے جب خولی چادر زینب کو چھیننا چاہتا تھا، وہ کہتا ہے میں چادر چھین کے تھک گیا لیکن بی بی نے چادر نہیں چھوڑی، اس لیے کہ خولی جوان ہے، بی بی بزرگ ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن عباس کی بہن ہے زینب، حسین کی بہن ہے زینب، علی کی بیٹی ہے زینب۔ خولی کہتا ہے میں نے زمین کربلا سے ایک پتھر اٹھا لیا۔ اب اگلا جملہ کہنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، کچھ دیر بعد بی بی کی پیشانی سے خون جاری ہوا، چادر زینب چھوٹ گئی، بی بی نے فرات کا رخ کیا، ابا تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی، ابا چادر چھن گئی، ابا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ پھر سے وہ جملہ کہہ دے، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ الوداعی سلام سمجھتے ہوئے ایک بار اور السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ساقی عطاشا کربلا، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین یا ابن سید الوسین وعلی اختکا زینب الحوراء الانسیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء وعلی اختکا فاطمة المعصومہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب قبلہ رخ ہو جائیے گا، امام زمان علیہ السلام کے سلام کے لیے قبلہ رخ ہو جائیے گا۔
الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. سب ملك وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لے. رات ٹھیک 11:30 بجے مقام صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجم شریف نہر فرات کے پاس مجلس برپا ہوگی، جس سے جناب میر حسن میر صاحب اور میر تکلم صاحب اور دیگر شعراء اور خطبہ خطاب فرمائیں گے. تمام زائرین امام حسین علیہ السلام سے بھرپور تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. میں المسار کی جانب سے تمام زائرین امام حسین علیہ السلام کا خصوصی طور پہ جناب محمد عرفان، مولانا کمیل مہدوی، ہمارے دیگر ساتھی نوحہ خان، جناب حسنین عباس، مزمل رضوی، زونو مونو، ظفر عباس ظفر اور دیگر جنہوں نے کلام پڑھے، اور رجب علی خان اور جن لوگوں نے کلام پڑھے، ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. خصوصی طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام والنٹیئرز حضرات کا، میر بھائی کا، ذیشان بھائی کا، سہیل بھائی کا اور دیگر تمام والنٹیئر حضرات جنہوں نے اس مجلس کو بھرپور طریقے سے تعاون فرمایا اور زحمتیں فرمائی. ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے زائرین امام حسین کا استقبال کیا اور یہاں مجلس برپا کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمایا. ان سب کی زیارت، مجلسوں کی قبولیت اور تمام مومنوں اور مومنات کی مغفرت اور ہمارے اعمال کی قبولیت اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات.